ملک ملاوی میں گزشتہ دنوں بارشیں وغیرہ ہوئی تھی، سائیکلون ہوا تھا، اور امیر اہل سنت کی بارگاہ سے دعا بھی آئی تھی. تو الحمدللہ عز و جل FGRF نے ملاوی کے اندر 6000 سے زیادہ فیملیز تک راشن پہنچایا. تو ہم نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا، اس فیلڈ میں ہم اترے، تو ہم نے اس فیلڈ میں بھی کافی حد تک کرپشن پایا کہ لوگ پیسے لیتے ہیں مگر حقداروں تک وہ پہنچتا نہیں ہے. یعنی 10 فیملیز کی امداد کے لیے پیسے لے لیے، مدد 2 فیملی کی کر دی، ویڈیو لے لی، فوٹو لے لی، پتہ ہے پیسہ دینے والا یہاں آ کے دیکھنے والا تھوڑی نہ ہے. تو ان معاملات میں بھی جو یہ کرپشن وغیرہ دیکھی جا رہی ہے، اس حوالے سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، اور یہ کام کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا ایسا کام کرنے کے حوالے سے کچھ وعیدیں بھی ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، عثمان مدنی صاحب کی کارکردگی مرحبا. ملاوی میں واقعی کچھ بارشیں اور سیلاب کی صورت تھی پچھلے دنوں، اور انہوں نے FGRF کے تحت ہمارے اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے خدمتیں کی، سیلاب زدگان یا بارش سے متاثرین کی. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. دعوت اسلامی دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے اور بن پڑتا ہے تو الحمدللہ آقا کی دکھیاری امت کی مدد کو پہنچتی ہے. الحمدللہ، اللہ میرے اس سلسلے کو بھی جاری رکھے، اور FGRF کے ساتھ جو بھی اسلامی بھائی تعاون کرتے ہیں، چاہے خود باغ دوڑ کر رہے ہیں یا ان کو مالی تعاون کر رہے ہیں، اللہ پاک سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے. ذرا کہ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹی نیکی بھی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، پریشان حالوں کا، مریضوں کا خیال رکھیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں، اور موقع کی مناسبت سے ضرورت ان کی مدد بھی کریں. اب یہ کہ ہر شعبے میں کرپشن تو داخل ہو گیا ہے، تو یہ ایک سماجی کام جو کرتے ہیں سماجی ادارے، ان میں بھی ظاہر ہے کہ کرپٹڈ لوگ گھس جاتے ہوں گے. اب ہر فرد کو تو ہم کہہ نہیں سکتے یہ کہ یہ کوئی چیٹر ہے، یا کسی ادارے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادارہ پیسے کھا جاتا ہے. پورا ادارہ پیسے کھاتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض ایسے گھس جاتے ہیں، تو بڑوں کی بعض وقت توجہ نہیں ہوتی، یا ان کی نگرانی میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہوگی جس سے وہ نیچے کے لوگ کھا جاتے ہوں، ایسا ہوتا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح جو بھی کرتے ہیں یہ سخت گناہ گار ہیں، اور یہ حرام کھا رہے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اس کے تعلق سے، کہ اس میں اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب دیکھ لیجئے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، اب اس طرح حرام کھائیں یا جس طرح وہ حرام کھائیں، اور اس میں تو کئی گناہ ہیں نا. ایک تو جس سے لیا اس کو دھوکہ دیا، پھر یہ کہ جس کام کے لیے چندہ لیا جاتا ہے اسی عنوان پر اسی مد میں اس کو خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس مد میں تو خرچ نہیں کیا بلکہ پیٹ میں ڈال لیا، اپنے قبضہ کر لیا، غریبوں کو تڑپا کر رکھ دیا، بیچاروں کو، دکھیاروں کو. تو یہ اسپتالوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ جو فلاحی اداروں کے اسپتال یا گورنمنٹ کے اسپتال ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیں دیتے ہیں، اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، افسران، بعد افسران یا کئی افسران، یہ مطلب مریضوں تک وہ دوا نہیں پہنچنے دیتے. جو قیمتی دوائیں ہوتی ہیں نا، اس کو چاہے مریض کل مرتا ہو آج مر جائے، یہ وہ انجیکشن یا وہ دوا اس تک نہیں پہنچنے دیں گے، وہ آگے پیچھے کر کے
اس کے کاغذات بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, اور یہ مریض کو وہ لگ بھی جائے گی, سمجھے, ایسے ہی نہیں کاغذ میں کہ اس کو لگا دی گئی, اور بیچارہ مریض مر جائے گا. یہ کر رہے ہیں, جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں, تو پیسوں سے کھیلنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو اللہ پاک سے سب کو ڈرنا چاہیے. آپ آج حرام کھا لیں گے, سمجھ نہیں پڑے گی, لیکن مرنے کے بعد یہ بھگت نہیں سکیں گے, بلکہ بارہا اس کی سزائیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں, کہ ایسی بیماریاں لاگو پڑ گئیں, ایسی مصیبتیں آ گئی, ایسی پریشانی آ گئی, بعض اوقات پولیس ہاتھ ڈالتی ہے, تو پھر اس میں بھی وہ جو اس طرح کے چیٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت آزمائشوں میں آ جاتے ہیں. تو پھر بچوں کو اب آرام کھلا رہے ہیں, اور کیا مطلب آخرت میں کیسے اس کو بھگتیں گے. تو سب کو ان کاموں سے توبہ کرنی چاہیے, اور جتنے اس طرح ناحق کھائے ہیں, یہ خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے. کسی نے چندہ دیا کہ آپ فلاں غریب کو دے دیں یا غریبوں کو دے دیں, آپ نے یہ کھا لیا, تو اب یہ کہ وہ چندہ پھر اسی سے رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کو مطلب بتانا ہوگا کہ یہ مس یوز ہو گیا اس کا, اب کیا کیا جائے, اور اس کو لوٹانا ہوگا. وہ بولے کہ مجھے چاہیے واپس, وہ دینا پڑے گا. اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے. تو آخرت کی شرم جو ہے نا, یہ بھاری پڑ جائے گی. دنیا کی شرم آسان ہے اس کے مقابلے میں.